شجاعت کا عملی مظاہرہ تمہید شجاعت ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو خطرات، مشکلات اور خوف کا سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ شجاعت کا مطلب صرف جنگ کے میدان میں بہادری دکھانا نہیں، بلکہ روزمرہ زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلوں میں دل کے سامنے کھڑا ہونا، اپنی رائے کا دفاع کرنا، سچ بولنا، انصاف کے لیے اٹھ کھڑا ہونا اور اخلاقی قدروں کی حفاظت بھی ہے عملی شجاعت۔ نظریاتی بیانات جذباتی جوش سے کہیں زیادہ عملی، مستحکم اور نتیجہ خیز روی کا نام ہے۔ اس مضمون میں ہم شجاعت کی تعریف، اقسام، عملی مظاہرے کے راستے، مشکلات، مثالیں اور نتیجہ پر تفصیلا غور کریں گے۔ شجاعت کی تعریف اور نوعیت۔ شجاعت کو ہم دو بنیادی پہلوؤں میں تقسیم کر سکتے ہیں: جسمانی شجاعت اور اخلاقی/نفسیاتی شجاعت۔ جسمانی شجاعت وہ ہے جو خطرناک حالات میں زندگی کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کو بچانے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے یا کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں دکھائی جاتی ہے۔ اخلاقی یا نفسیاتی شجاعت وہ ہے جو سچ، عدل اور اصولوں کے لیے کھڑے ہونے میں، غلط روی کو درست کرنے میں اور ذاتی مفاد کے خلاف جا کر درست قدم اٹھانے میں نمودار ہوتی ہے۔ شجاعت کا عملی مظاہرہ ہر فرد کے حالات اور وسائل کے مطابق مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ گاہے یہ نمایاں اور خبروں میں آنے والا واقعہ ہوتا ہے، اور گاہے یہ ایک پرسکون، خاموش مگر مستقل مزاجی سے کیے گئے فیصلے کی صورت میں ہوتا ہے۔ شجاعت ضروری کیوں ہے؟ انصاف اور انسانی وقار کی حفاظت۔ جب معاشرے میں ظلم و زیادتی ہو تو شجاعت نہ ہو تو ظلم برقرار رہتا ہے۔ شجاعت ہی ہے جو ناانصافی کو بے نقاب کرتی ہے اور مظلوم کی حمایت کرتی ہے۔ دو، ذاتی ترقی و خود اعتمادی۔ مشکلات اور خوف سے لڑ کر جیتنے سے انسان کی خود اعتمادی بڑھتی ہے، یہ طریقہ نفس کا ذریعہ بنتی ہے۔ تین، معاشرتی بہبود۔ شجاعت کے مظاہرے سماجی تبدیلیاں لاتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے، بارے رویوں کو بدلنے اور نظام میں اصلاح لانے میں مدد ملتی ہے۔ چار، قیمتی اقدار کا تحفظ۔ شجاعت وہ زنجیر ہے جو اچھائی، سچائی اور ایمان کو برقرار رکھتی ہے۔ اگر شجاعت نہ ہو تو قدریں سرکنے لگتی ہیں۔ عملی شجاعت کے عام مظاہرے۔ شجاعت کے عملی مظاہرے بہت سی عام اور مخصوص صورتوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ سچ بولنا۔ جب سچ بولنا خطرناک ہو یا اس سے نقصان کا خطرہ ہو مگر پھر بھی سچ کا اظہار کرنا۔ ظلم کے خلاف آواز۔ کسی اسکول، دفتر یا محلے میں ظلم یا بدسلوکی دیکھ کر خاموشی نہ اختیار کرنا بلکہ اس کے خلاف کھل کر بات کرنا، رپورٹ کرنا یا مدد فراہم کرنا، دوسروں کے لیے کھڑا ہونا، کمزور اور مظلوم افراد کی حمایت میں قدم اٹھانا، چاہے اس کے نتائج کیا ہوئے خوف کے باوجود عمل کرنا۔ طبی ہنگامی صورتحال میں مدد کرنا، آگ بجھانے، کسی کو بچانے یا کسی حادثے میں دلیرانہ طور پر عمل کرنا، غلط رسوم و روایات کا مقابلہ، معاشرتی بدعنوانی، جسمانی جنسی زیادتی یا بیجا رسومات کے خلاف علم اٹھانا اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنا، ذاتی حدود کی حفاظت، اپنی عزت اور حدود کے لیے کھڑے ہونا، چاہے اس کے لیے آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا، پڑینی راستے اختیار کرنا، معاشی یا تعلیمی طور پر محفوظ ہونے کے باوجود اپنے خوابوں کے پیچھے جانا جبکہ ناکامی کا بھی خطرہ ہو۔ شجاعت ظاہر کرنے کے عملی اقدامات۔ ایک، رہنما۔ شجاعت کو عملی جامہ پہنانا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا مگر کچھ مخصوص تدابیر سے یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ایک، خوف کا سامنا پہچاننا۔ سب سے پہلے اپنے خوف کی نوعیت اور اسباب کو جان۔ خوف اکثر نامعلوم سے بڑھتا ہے، جب آپ خوف کی جڑ جان لیں تو اسے کم کرنا آسان ہوتا ہے۔ دو، چھوٹے قدم اٹھائیں۔ ایک دم بڑے اقدام کی کوشش خطرناک محسوس ہو سکتی ہے، چھوٹے قابل عمل قدم لیں اور آہستہ آہستہ بڑھیں۔ تین، منظم منصوبہ بنائیں۔ کسی مشکل قدم سے قبل منصوبہ بندی کریں، ممکنہ نتائج، متبادل راستے اور خطرات کا تخمینہ لگائیں۔ سپورٹ نیٹ ورک بنائیں، دوست، خاندان اور ساتھیوں کی حمایت شجاعت دکھانے میں بہت مدد دیتی ہے، اکیلے ہونے کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ پانچ، علم اور مہارت حاصل کریں۔ اکثر خوف غیر یقینی معلومات سے ہوتا ہے، علم اور مہارتیں آپ کے اعتماد کو بڑھاتی ہیں، مثلاً خود دفاع، ابتدائی طبی امداد، قانونی جانکاری وغیرہ۔ چھ، اخلاقی اصول واضح رکھیں۔ جب آپ کے اندر واضح اصول اور اقدار ہوں تو فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ اصول آپ کے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ساتھ، نتائج کے لیے تیار رہیں۔ شجاعت کے نتیجے میں بعض اوقات نقصان اور رکاوٹیں آ سکتی ہیں، ان کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیار رہیں۔ آٹھ، مثبت یادداشتیں بنائیں۔ اپنی پچھلی کامیابیوں کو یاد کریں، یہ آپ کو دوبارہ شجاعت دکھانے میں مدد دے گا۔ نو، دوسروں کو متاثر کریں۔ آپ کے عمل سے دوسروں کو بھی حوصلہ ملتا ہے، یہ سوچ کر آپ مزید شجاعت دکھا سکتے ہیں۔ مشکلات اور خطرات شجاعت دکھانے میں بہت سی رکاوٹیں اور خطرات ہوتے ہیں، ان میں شامل ہیں ذہنی دباؤ اور تنہائی،
بعض اوقات شجاعت دکھانے والا فرد تنہا محسوس کرتا ہے اور معاشرتی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ قانونی یا معاشی نتائج: انصاف کے لیے آواز اٹھانے سے نوکری یا آمدنی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بدنامی یا تنقید: خاص طور پر جب برائی معاشرتی طور پر مقبول ہو تو مخالفت کرنے والا فرد تنقید کا شکار ہو سکتا ہے۔ ذاتی خطرات: جسمانی نقصان، جان کو خطرہ پیدا ہونے کے امکانات۔ خاندانی دباؤ: بعض اوقات خاندان یا قریبی لوگوں کا دباؤ بھی شجاعت دکھانے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ان خطرات کے باوجود شجاعت کا عملی مظاہرہ ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی قدم نہ اٹھایا جائے تو ناپسندیدہ حالات دائمی بن سکتے ہیں۔ تاریخی و عملی مثالیں: شجاعت کے روشن نمونے تاریخ اور روزمرہ زندگی میں ملتے ہیں۔ چند مثالیں: قادیانی / بہادر رہنماؤں کی مثالیں: عظیم قائدین، قوم پرست رہنما اور انسانی حقوق کے لیے لڑنے والے افراد نے اپنی جان و مقام کی پرواہ کیے بغیر حق کی بات کی، جس سے بڑی تبدیلیاں آئیں۔ مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح کے سیاسی فیصلے، علماء اور معاشرتی کارکن جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، معاشرتی کارکنان اور انسانی حقوق کے علم بردار جو عورتیں، بچوں محروم طبقوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ روزمرہ کی مثالیں: ایک استاد جو کرپشن کو بے نقاب کرتا ہے، ایک پڑوسی جو غریب خاندان کی مدد کرتا ہے، یا ایک طالب علم جو نصاب میں غیر منصفانہ طریقہ کار کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ خاندانی اور ذاتی مثالیں: گھر میں ہونے والی زیادتی یا ناانصافی کے خلاف آنکھیں بند کرنے کی بجائے کارروائی کرنا، والدین کے درمیان اختلافات میں بچوں کی حفاظت کے لیے قدم اٹھانا۔ تمام مثالیں بتاتی ہیں کہ شجاعت کا مظاہرہ ہر سطح پر ضروری اور متاثر کن ہے۔ شجاعت اور عقلمندی: فرق اور توازن۔ شجاعت اور بے وقوفی میں فرق واضح ہونا چاہیے۔ ہر شجاعت کا مظاہرہ ضروری نہیں کہ صحیح بول و حکمت کے ساتھ شجاعت کو جوڑنا لازمی ہے۔ بے وقوفانہ بہادری وہ ہے جس میں منصوبہ بندی، حفاظتی اقدامات اور ممکنہ نتائج کا خیال نہ رکھا جائے۔ حقیقی شجاعت میں جرأت کے ساتھ ساتھ دانشمندی، احتیاط اور اخلاقیات بھی شامل ہوتی ہے۔ اس لیے عملی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ معاشرے میں شجاعت کو فروغ دینے کے طریقے: ایک، تعلیم میں اخلاقی تربیت۔ اسکولوں اور کالجوں میں طلباء کو اخلاقی دلیرانہ فیصلے کرنے کی تربیت دیں۔ کردار سازی کے پروگرام منعقد کریں۔ نون نہ دو، قانونی تحفظ: وہ قوانین مضبوط کریں جو اصل بلاثروں انسانی حقوق کے کارکنان اور مظلوموں کو تحفظ دیں۔ 3، مثالی کہانیاں اور یادگاریں: شجاعت کی مثالوں کو اجاگر کریں، تحسین انعامات اور یادگاریں بنائیں تاکہ لوگ متحرک ہوں۔ 4، سپورٹ سسٹمز: مددگار نیٹ ورکس، مشاورت اور انصاف تک رسائی مہیا کریں تاکہ شجاعت دکھانے والے اکیلے نہ رہیں۔ 5، میڈیا کا مثبت کردار: میڈیا کو چاہیے کہ وہ شجاعت کی حقیقی داستانیں اجاگر کرے، نہ کہ صرف تشہیر اور منفی پہلوؤں کو بڑھائے۔ زندگی کے لیے عملی مثالیں اور مشورے: جو کسی نے آپ کے ساتھ ناجائز سلوک کیا ہو تو خاموشی کی بجائے مناسب حکمت عملی کے ساتھ بات کریں۔ اگر ضروری ہو تو متعلقہ محکمے یا ادارے کو اطلاع دیں۔ اگر کسی آتش زدگی، حادثے یا ہنگامی صورت میں آپ کے پاس مدد پہنچانے کے وسائل ہیں تو احتیاط کے ساتھ عملی قدم اٹھائیں۔ ابتدائی طبی امداد سیکھنا ہر شہری کے لیے مفید ہے۔ دفتر میں غیر منصفانہ فیصلے ہوں تو اپنے حقوق کے لیے معتدل مگر پراثر طریقے سے آواز اٹھائیں۔ ریکارڈ رکھیں، شواہد جمع کریں اور مناسب چینلز استعمال کریں۔ سماجی ناانصافی کے خلاف ریلی، پٹیشنوں اور مقامی سطح پر مہم چلائیں مگر قانون کی حدود میں رہ کر۔ نتیجہ: شجاعت کسی ایک لمحے کی چمک نہیں بلکہ مستقل مزاجی اصولوں کے لیے کھڑے رہنے اور خوف کے باوجود عمل کرنے کا نام ہے۔ عملی شجاعت سے نہ صرف فرد کی زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ پورا معاشرہ بھی انصاف، ایمانداری اور بہادری کے اصولوں پر قائم رہتا ہے۔ ہر فرد کے اندر شجاعت کے اجاگر ہونے کی صلاحیت موجود ہے، بس اس کے لیے خود شناسی، تربیت، حمایت اور اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شجاعت کو بڑھاوا دیں، خوف کے اندھیروں میں روشنی بنیں اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جہاں ہر انسان انصاف اور وقار کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ شجاعت کا عملی مظاہرہ تمہید: شجاعت ایک ایسی عظیم صفت ہے جو انسان کو خوف، کمزوری اور مایوسی پر قابو پانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ محض لفظی دعویٰ یا خیالی تصور نہیں بلکہ ایک ایسا عملی رویہ ہے جو مشکل اور خطرناک حالات میں سامنے آتا ہے۔ شجاعت کا مطلب صرف میدان جنگ میں بہادری دکھانا نہیں بلکہ حق گوئی، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا
कमज़ोरों का दिफा करना और मुश्किल वक्त में साबित कदम रहना भी शुजाअत के दायरे में आता है। अमल शुजाअत वो है जो महज सोच आनियत तक महदूद ना रहे बल्कि किसी मौके पर इंसान के किरदार और अमल से ज़ाहिर हो। शुजाअत की तारीफ शुजाअत के लुग़वी मानी है बहादुरी, दलेरपन और निडर होना। इस्तिलाही तौर पर शुजाअत का मतलब है कि इंसान खौफ के बावजूद दुरुस्त और हक बात पर कायम रहे, खतरात का सामना करे और अपनी जान माल आराम की कुर्बानी देकर किसी अच्छे मकसद के लिए कोशिश करे। शुजाअत में दो अहम पहलू शामिल हैं। एक, इखलाकी शुजाअत, जब इंसान हक के लिए अपनी राय खिलकर पेश करे, चाहे मुखालफत और खतरा कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। दो, जिस्मानी शुजाअत, जब इंसान अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की हिफाजत हक की सरबुलंदी के लिए अमल करे। शुजाअत का अमली मुजाहरा क्यों जरूरी है? शुजाअत का अमली मुजाहरा मुआशरत में इंसाफ और अमन कायम रखने के लिए नागुज़ीर है। अगर बहादुर लोग जुल्म, नाइंसाफी या खतरात के सामने खामोश रहें तो बुराई बढ़ती है और कमज़ोर लोग मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं। अमली शुजाअत दूसरों को भी हौसला देती है, खौफ का माहौल तोड़ती है और एक बेहतर मुआशरा तश्कील देती है। कुरान और सुन्नत में शुजाअत की अहमियत, इस्लाम में शुजाअत को एक आला इखलाकी कदर करार दिया गया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बस हक कहो अगरचे वो तुम्हारे खिलाफ हो। सूरत अल-निसा 1:3-5। ये आयत जाहिर करती है कि हक गोई और इंसाफ पसंदी शुजाअत का हिस्सा है। रसूल अल्लाह ने भी मुख्तलिफ मौक़े पर अमली शुजाअत का मुज़ाहरा किया, जैसे ग़ज़वा अहद, ग़ज़वा बदर और सुलह हुदैबिया के वक्त अपना सिर्फ मैदान जंग में बहादुरी दिखाते बल्कि जुल्म और झूठ के खिलाफ डट कर खड़े रहते थे। तारीख़ में शुजाअत के अमली मुज़ाहरे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत हज़रत अल का शुमार तारीख़ के अजीम तरीन बहादुरों में होता है। जिन खैबर में कला खैबर का दरवाज़ा खोलना और दुश्मन के सामने बेमिसाल जुर्रत से लड़ना उनकी अमली शुजाअत की मिसाल है। इतने हमेशा मज़लूमों की हिमायत और ज़ालिमों के खिलाफ क़याम किया गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार करबला का मरका अमली शुजाअत की सबसे अजीम मिसाल है। इमाम हुसैन ने यजीद जैसे जाबिर हुक्मरान के आगे सर झुकाने से इनकार किया, जान व माल, खानदान और साथियों की कुर्बानी दी, लेकिन हक और इंसाफ पर कायम रहे थी। सलाह अल-दीन अयूबी की शुजाअत, सलाह अल-दीन अयूबी ने न सिर्फ मैदान जंग में शुजाअत दिखाई बल्कि दुश्मन के साथ रहमदिली और इंसाफ का मुज़ाहरा भी किया। ये शुजाअत की एक ऐसी शक्ल थी जिसमें इंसानी कदरें और अखलाक शामिल थे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में शुजाअत के अमली मुज़ाहरे, शुजाअत सिर्फ जंग या बड़े हादसात तक महदूद नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इसका मुज़ाहरा किया जा सकता है। एक, हक बात कहना, जब किसी मीटिंग या महफिल में सब गलत बात पर मुत्तफिक हों और आप हक बात पर कायम रहें। दो, किसी को बचाना, सड़क पर हादसा होने पर जख्मी की मदद करना, चाहे खतरा हो कि जालिम का सामना करना, मोहल्ले या दफ्तर में किसी कमज़ोर के साथ ज़्यादती हो रही हो तो उसके दिफा में खड़ा होना। चार, खौफ पर काबू पाना, इम्तिहान, इंटरव्यू या अवामी तकरीर जैसे मौक़े पर एतमाद से अपना मौक़िफ़ पेश करना। इनमें शुजाअत के असर अधूरे मुआशरती असरात, बहादुरी से बुराई और जुल्म कम होता है और इंसाफ का निज़ाम मज़बूत होता है। दो, इनफरादी असरात, इंसान का एतमाद बढ़ता है, इज़्ज़त और एहतराम में इजाफा होता है। तीन, रूहानी असरात, हक के लिए खड़े होने वाले को अल्लाह की रज़ा और बरकत हासिल होती है। शुजाअत और एहतियात का तवाज़ुन, शुजाअत का मतलब ये नहीं कि बगैर सोचे समझे खतरे में कूद पड़ा जाए। असल बहादुरी वो है जो हिकमत और एहतियात के साथ हो। बाज़ औक़ात शुजाअत का मुज़ाहरा खामोशी, हिकमत और सब्र से भी किया जाता है। नतीजा, शुजाअत का अमली मुज़ाहरा सिर्फ चंद बहादुरों के लिए मखसूस नहीं बल्कि हर इंसान के लिए मुमकिन है जब हम अपने खौफ पर काबू पाकर हक और इंसाफ का साथ देते हैं, मजलूम की मदद करते हैं और अपनी जान अमाल की कुर्बानी देने से ग्रेज नहीं करते तो हम हकीकी शुजाअत का सबूत देते हैं। एक ऐसा मुआशरा जहां लोग अमली शुजाअत का मुज़ाहरा करें, वहां जुल्म कम और अमन ज़्यादा होता है।